اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، سرمایہ کربلا کی چوتھی محرم نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چوتھی محرم منسوب ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شہزادوں سے حضرت اون اور حضرت محمد علیہ السلام۔ تاریخ کہتی ہے دونوں شہزادے بہت ہی شجاع اور جری تھے، دشمن کی فوج کو حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دیتے تھے۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کی نامور ثنا خواں، پاکستان کی نامور ثنا خواں جناب صدف صاحبہ، صدف حسین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شزہ حسین صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ اور تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری روحانی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں روزانہ ہی، اور 10 دن کی جو یہ نشریات ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی عفت تنزیل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنی پہلی نعت خواں کی جانب، صدف حسین جی۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھیں صدف حسین صاحبہ۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی نعت خواں کی جانب جو ہیں شزہ حسین صاحبہ جی۔ شزہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کا ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں، جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھیں شزہ صاحبہ،
اور مولا عباس کی ایک خوبصورت سی منقبت ہمیں سنا رہی تھیں. ہم بڑھتے ہیں ہماری روحانی اسکالر عفت صاحبہ کی جانب. عفت صاحبہ میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جادو لوگ کیوں کرواتے ہیں؟ جادو بیسکلی لوگ زیادہ تر حسد میں کرواتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ حسد جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ حسد میں ہوتے ہیں لوگ, اور وہ اپنا کام کر بھی نہیں سکتے, طاقت قوت ان کے پاس نہیں ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو سامنے والا اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا اس سے کسی سے ڈرتے ہیں, تو لوگ حسد میں کرواتے ہیں زیادہ تر جادو. کیونکہ یہ زبردستی کا کام ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی ورنہ تو اگر حسد اتنا زیادہ نہ ہو تو لوگ پیار محبت سے بھی وہ کام کروا سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ حسد کی بنیاد پر ہوتا ہے, جو میاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے ہی ایک دوسرے کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں. جی 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 گھر والے ایک دوسرے کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں, اور مختلف جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ رشتہ دار لوگ, اہل محلہ, یا اب آپس کے لوگ ہی زیادہ تر ایک دوسرے پہ جادو کروا رہے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں, وہ لوگ بھی تو کروا دیتے ہیں. ہاں, محبوب آپ کے قدموں میں. جی جی. تو ایسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے کہ محبوبہ بھاگ گئی ہو اور وہ آپ کو کہہ رہے ہو کہ بھائی واپس قدموں میں لانا ہے؟ نہیں, بھاگنے والی بات تو ایسا نہیں ہوا ایسا کبھی, مطلب چھوڑ کے چلے گئی ہوں. وہ تو میاں بیوی والا ہوتا ہے معاملہ. لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری بیوی چلی گئی ہے تو وہ آ جائے واپس, تو یہ تو صحیح کام ہے, بیوی واپس آ جائے تو اس نہیں, محبوبہ واپس آ جائے یہ کبھی کسی نے کہا ہے؟ پا لیں. جی جی. اس چیز کے لیے لوگ آتے ہیں, 5-5 لاکھ روپے رکھتے ہیں, 4-4 لاکھ روپے رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں جتنی آپ بولیں ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر ہم نے وہ کام کر دیا محبوب آپ کے قدموں میں, تو 4 سال کے بعد 2 سال کے بعد اگر اس کا ذہن واپس ادھر ہی چلا گیا, کیونکہ وہ تو اس شخص کو ناپسند کر رہی ہے لڑکی, یا لڑکا اس لڑکی کو ناپسند کرتا ہے, تو ایک آدھ بچے ہو جائے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ پھر وہ ویسے بھی ان میں ڈیورس ہو جانی ہے جب اثر ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں نے تو پیسے مل جانے ہیں. ہاں, تو پیسے لوگ لے لیتے ہیں, لیکن ہم ایسا کام نہیں کرتے. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جادو اور خبیث شیاطین سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جیسے جادو, خبیث اور شیاطین سے کافی حد تک لوگ بچ سکتے ہیں. لیکن جادو تو ایک بڑا ہے, جادو جس پہ بھی ہوتا ہے اس کا اثر ضرور رکھتا ہے, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. تو اگر بچنے کی بات کی جائے تو ہم بچ سکتے ہیں اس سے کافی حد تک, یعنی 50% کس طرح سے قرآنی آیات اور کیا کیا, مطلب اس کے وظائف میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر ہم پاک صاف رہیں زیادہ تر. جی جی ٹھیک ہے, اور درود و اذکار کی روزانہ کی بنیاد پر لوگ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, پابند پاک صاف ہیں, اور سب سے بڑھ کر صدقات دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. صحیح. تو جادو سے کافی حد تک کیسے پتہ لگے کہ ہم پہ جو ہے واقعی جادو ہوا ہوا ہے؟ آج کل تو سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم پہ جادو ہوا ہوا ہے اور ہمارے رشتہ داروں نے ہی کرایا ہوا ہے. کیسے پتہ لگے کہ ہم پہ واقعی میں جادو ہوا ہوا ہے؟ دیکھیے, کوئی کام ویسے تو جادو جب کسی کے اوپر ہوتا ہے نا, تو وہ جادو تو دبا دیا, تعویذ تو کہیں دب گیا جا کر, یا لٹک گیا, یا کوئی پتلے میں گڑ گئی, سمندر میں بھی تو پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سمندر میں پھینک دیا. تو اب وہ تو ہم نہیں, کسی کو, عام انسان کو تو نہیں پتہ چلے گا اس کے اوپر جادو ہوا ہے, لیکن پتہ اس طریقے سے چل جاتا ہے کہ جادو ہونے کے بعد جادو کا جو کام کرنے والے ہوتے ہیں شیاطین اور خبیث, جب وہ کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو وہ محسوس ہوتا ہے نا, کیونکہ شیاطین اور خبیث اس چیز جو گڑی ہوئی ہوتی ہے, جو دبی ہوئی ہوتی ہے, جو کچھ بھی XYZ وہ لوگ کرتے ہیں, عمل کرنے والے جادوگر, تو وہ جب عمل کرتے ہیں تو اس کی بنا پر شیاطین خبیث وہ سارے ان جو آبجیکٹ ہے, یعنی جس کے اوپر کیا جاتا ہے, اس کو تنگ کرتے ہیں. اچھا, جادو سے تو کہیں نہ کہیں اسے پتہ ضرور چل جاتا ہے. یعنی اگر بلا وجہ کا سر میں درد رہنا, جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں سر کا درد صحیح ہے, جسم ہاتھ میں درد رہنا, ہر رپورٹ کلیئر ہے, یا جسم کے اندر کا کوئی فنکشن خراب ہے لیکن رپورٹ میں کلیئر آ رہا ہے, یا بلا وجہ کا لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان, گھر میں ناچاکی ہے, سب کچھ ہے گھر میں, پھر بھی لڑائی جھگڑا ہے, تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی ہم پہ جادو کیا گیا ہے. خیر ناظرین, ہم بڑھیں گے اپنے نوحہ خاں کی جانب, اور ہم دعوت دیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ فاطمہ زہرا مرزا صاحبہ ہمیں ایک نوحہ سنائیں. جی فاطمہ زہرا مرزا. دل ٹھکانا, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, یہ خزانہ, یہ خزانہ میرے حسین کا ہے, دل ٹھکانا, دل ٹھکانا
کرب و بلا اگ رہا ہے جو باد کرب و بلا دانا 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 میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا تم جسے آسمان سمجھتے ہو تم جسے آسمان سمجھتے ہو شامیانہ شامیانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا. ناظرین یہ تھیں فاطمہ زہرا مرزا صاحبہ، اور ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک بریک کی جانب. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت عروج واسطی صاحب. جی عروج واسطی صاحب. توحید کبریا کی ہے پہچان کربلا، توحید کبریا کی ہے پہچان کربلا، ہے مقصد حیات کا عنوان کربلا. ابدی حیات کی ہے ضمانت غم حسین، ابدی حیات کی ہے ضمانت غم حسین، کرتی ہے دور مرنے کا امکان کربلا، کرتی ہے دور مرنے کا امکان کربلا. اور یہ معجزہ ہے مدح شہیداں کا آج تک، یہ معجزہ ہے مدح شہیداں کا آج تک، بڑھتی ہے ہم فقیروں کے دامان کربلا، بڑھتی ہے ہم فقیروں کے دامان کربلا. اور اس کو ہو فکر حشر جو سمجھا ولا نہیں، اس کو ہو فکر حشر جو سمجھا ولا نہیں، کافی ہے میرے واسطے سامان کربلا. اور چشم خدا میں پا نہیں سکتا وہ مقام، چشم خدا میں پا نہیں سکتا وہ رفتیں، حاصل جسے نہیں تیرا عرفان کربلا. اور زندہ ضمیر جس کا ہو وہ جانتا ہے یہ، زندہ ضمیر جس کا ہو وہ جانتا ہے یہ، دیتی ہے منفرد اسے وجدان کربلا. اور فکر حسین کی ہے جو الف بے سے آشنا، ملاحظہ کیجیے گا کہ فکر حسین کی ہے جو الف بے سے آشنا، اس کو نہ رہنے دے گی پریشان کربلا، اس کو نہ رہنے دے گی پریشان کربلا. اور ہر جا علم جلوس مجالس کی شکل میں، ہر جا علم جلوس مجالس کی شکل میں، آتی نظر ہے وادی مہران کربلا، آتی نظر ہے وادی مہران کربلا. اور ہر دور کے ضعیف کو دیتی ہے حوصلہ، ہر دور کے ضعیف کو دیتی ہے حوصلہ، انسانیت پہ تیرا ہے احسان کربلا،
इंसानियत पे तेरा है एहसान करबला, और आदम का इफ्तिखार बयां उसने ही किया। आदम का इफ्तिखार बयां इसने ही किया, बेमिसल बंदगी का है ऐलान करबला, बेमिसल बंदगी का है ऐलान करबला। और ये मक्ते की इबादत है कि मिदहत बयां जो करता रहा पाएगा उरूज, मिदहत बयां जो करता रहा पाएगा उरूज, कर देगी दो जहान में ज़ीशान करबला, कर देगी दो जहान में ज़ीशान करबला। तौहीद किबरिया की है पहचान करबला, है मकसद हयात का उन्वान करबला। उरूज वस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, अल्लामा मज़हर हुसैन अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसे हैं आप? आपकी दुआएं मौला खुश रखे आपको। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अदनान अली नकवी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ज़रब हैदरी के और सदर हैं हारमोनीस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल करम मौला जी। अदनान साहब से मेरा सवाल है, अंजुमन ज़रब हैदरी की बुनियाद कब रखी गई? अंजुमन ज़रब हैदरी 1985 में बुनियाद रखी गई। जी जी। और उस वक्त से हमारे सरपरस्त आला मेहताब अली काज़मी साहब ने जी जी अंजुमन ज़रब हैदरी की बुनियाद रखी। उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे लोग आए और हम आज़ादारी के लिए हर जगह हर शहर जाते रहे अंजुमन ज़रब हैदरी के। जी जी जी। और हमारे साथ बहुत सारे शुरू से लेकर आखिर तक बहुत सारे नौखानी करी, जिसमें सबसे पहले शाहिद भाई ने 5-6 साल की, उसके बाद और उसके बाद की 1996 से लेकर 2012 तक फरहान। मेरा अगला सवाल यही था कि अंजुमन में कौन कौन से नौखां? फरहान अली वारिस साहब ने की। अच्छा माशाल्लाह, फरहान अली वारिस साहब भी आपके अंजुमन से? 2012 तक की 1996 से लेकर। जी जी। उसके बाद फिर जौहर रिजवी। तो उस वक्त तो बहुत छोटे होंगे फरहान साहब? हाँ, उस वक्त तो बिल्कुल कोई 10-12 साल के होंगे। अच्छा। उस वक्त से उन्होंने की। फिर उसके बाद जौहर रिजवी नौखान आए। जी जी। फिर अभी जो है 2012 के बाद इज़हार ज़ैदी साहब हमारे नौखान हैं, और हम आज़ादारी में जो है ना हर जगह आज़ादारी करने इन्हीं के साथ जाते हैं। अच्छा अदनान साहब, आपकी जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी हारमोनीस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इब्तिदा कब रखी आपने? हारमोनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 2006 में हमने सबसे पहले आई कैम्प लगाया मार्टिन रोड इमाम बारगाह पे। जी जी। और उस वक्त हारमोनी वेलफेयर नहीं थी, लेकिन हमने अंजुमन ज़रब हैदरी के तहत लगाया। तो 2006 में ये लगाया। उसके बाद 2010 का जब फ्लड आया पाकिस्तान में, तो उस वक्त हमने सब ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग जो है ना काफ़ी हालात ख़राब से पाकिस्तान के, जी जी। सिंध में, पंजाब में, सब जगह ऐसे था। तो हमने एक इमदादी कैंप लगाया। उसके बाद हमने बाकायदा तौर पे वेलफेयर का आगाज़ कर दिया, इफ्तिताह कर दिया। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे जो साथी थे, जो हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, हमारे एक थे इस्तफ़ा हुसैन नकवी साहब, उन्होंने हमें इस तरफ लाए कि उन्होंने कहा कि आप लोगों के वेलफेयर की तरफ भी आए, अंजुमन भी है उसके। फिर हमने वेलफेयर को रजिस्टर कराया और बाकायदा तौर पे 2006 के फ्लड में हमने सिंध के तकरीबन बहुत सारे शहरों में जाके लोगों की इमदाद की। और उसके बाद फिर आगे चलते रहे, तो ये सिलसिला हमारा फिर उस वक्त से शुरू हो गया। हमने हर साल जो है लोगों के लिए राशन का जो है रमज़ान में, उसके अलावा, और फिर उसके बाद जो है दूसरा ये सिलसिला शुरू किया कि कराची में बहुत ज़्यादा जो है ना पानी का बहुत फुकदान है, पानी नहीं, तो लोगों की यही डिमांड थी कोई बोरिंग करा दे, कुआं करवा दे। तो इस वक्त हमारे अदारे के तहत जो हमने कराची में कम से कम कोई 60 जगह पे कम से कम 60 से 65 जगह पे हमारी बोरिंगें चल रही हैं। और जिसके साथ अगर हम बोरिंग कराते हैं तो उसको फिर पूरे इलाके में उसका नेटवर्क एक बना देते हैं। इसलिए उसके पाइप को जो है ना हम पूरे जैसे आबादी में घुमा देते हैं, तो वो बोरिंग जिसने भी पानी लेना होता है उससे वो ले लेता है। इस वक्त हमारे ये काम भी चल रहा है। बोरिंग के अलावा उसके बाद बाकी जो वेलफेयर में जैसे लोग आते रहते हैं, किसी की शादी है, किसी की और आज का सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है अभी जो है, लोगों की सैलरियाँ 40,000 50,000 भी, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किस चीज़ को, रेंट को।
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ رینٹ دے نہیں سکتے. جی جی جی. اس سلسلے میں جو بھی امداد ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. اب 2022 کا اچھا یہ کوئی مخصوص ہے یا پھر سب کی آپ امداد نہیں، ہمارا کرتے تو ہیں؟ ویسے اگر جو آپ کے پاس مخصوص کوئی مطلب کہ کوئی اہل تشیع آ جائیں وہ ان کی کریں گے یا پھر ہمارے جو ہے ہمارے ویلفیئر میں دوسرے لوگ بھی ہیں، ہمارے ویلفیئر کے عہدیداروں کے ہر مطلب کہ دوسرے بھی ہیں. سب آپ کے پاس فقہ جعفریہ کے نہیں ہے، دوسری فقہ کے بھی لوگ ہیں. اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے مطلب الگ سے جو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہندو آ جاتے ہیں، کوئی کرسچن آ جاتے ہیں. آپ ویسے ہندو بھی آئے گا تو اس کی بھی مدد کرنی ہمارا فرض ہے. یہ ہندو بھی انسان ہے، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ مقصد ہے. یہاں نہ تو کوئی فقہ جعفریہ کے لوگ، جو بھی انسان ہے اس کی مقصد یہ ہمارے ویلفیئر بنائے. اچھا عدنان صاحب آپ نے مجھے بتایا کہ جیسے کہ آپ شادیاں بھی کراتے ہیں تو شادیوں کے لیے، جیسے لڑکیوں کی شادیاں جو غریب ہوتے ہیں ان کی امداد کرتے ہیں کہ جہیز وغیرہ میں. بہت سی ویلفیئر جو ہے ایسا کرتی ہیں کہ صرف ہم لوگ سید زادوں کی کرائیں گے شادیاں، ٹھیک ہے، سید زادیوں کی شادیاں کرائیں گے، صرف ہم عام کی. تو آپ نے کیا نہیں، میں تو اب جو شادی کا ہم نے یہ نہیں دیکھا سید ہے یا غیر سید ہے. جی جی. ہم نے تو اس کا سٹیٹس دیکھا کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے خاندان والے یا گھر میں، اس حساب سے ہم نے یہ کام کیا. اس لیے ہمارا مقصد ہے انسانیت کی خدمت، اور اسی لیے ہم نے اسی کو اول اپنے رکھے پرائورٹی کہ انسانی خدمت. اور اسی سلسلے میں ہم نے جن کے ماننے والے ہیں اہل بیت کا بھی یہ کام تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے تھا، کسی اور کی خدمت کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارا مقصد. ناظرین بڑھیں گے ہم علامہ صاحب کی جانب. علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے سرمایہ کربلا کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں. دیکھیں جی، سرمایہ اسے کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. جی. ڈیفینیشن آف سرمایہ ویلتھ ہے. دولت جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، جی جی. لیکن دولت اور سرمایہ میں بڑا ڈفرینسز ہے. جی سرمایہ کبھی ختم نہیں ہوتا. جیسے علم سرمایہ ہے، جی جی جی. سخاوت سرمایہ ہے، جی جی. جہاد سرمایہ ہے، شجاعت سرمایہ ہے. یہ سب چیزیں سرمایہ میں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو کربلا کو ہم سرمایہ اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا وہ سرمایہ ہے کہ جس نے اسلام کے تمام سرمایوں کو، جو سب سے بڑا سرمایہ تھا نبی پاک کی ذات تھی، انبیاء تھی، مرسلین تھی، ان سب کو شیلٹر دیا، جی جی. فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے نا. جیسے زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم باب عبداللہ کی، نوح کے وارث آپ کو سلام، عیسیٰ کے وارث آپ کو سلام، ابراہیم کے وارث آپ کو سلام، موسیٰ کے وارث آپ کو سلام. تو مولا حسین علیہ السلام جو ہیں ہر نبی کا سرمایہ ہے. جی جی جی. توحید کا سرمایہ تو ہے، لیکن رسالت اور امامت اور نبوت کے سرمایہ کو مولا حسین کہتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اچھا واقع کربلا سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ واقع کربلا سے ہمیں بے انتہا درس ملتا ہے. سب سے پہلے درس یہ ملتا ہے کہ انسانیت کو عروج دینا ہے. جی جی جی. اور توحید کو عروج دینا ہے. جی جی جی. کربلا میں سب سے بڑا جو چیپٹر ہے وہ توحید کی تبلیغ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. صلی اللہ علیہ وسلم. شاست حسین بعد شاست حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو حسین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام ہے. جی جی جی. کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی فقہ کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی وجود کو حسین کہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے کیا. تو لہذا کربلا میں سب سے بڑی توحید ہمیں ملتی ہے. کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین کے نام پہ قربانی دے رہا ہوں. جی جی جی. کیونکہ حسین جو تھے رب جلیل کا کمال ہے. واہ واہ. ایک مشہور واقعہ ہے 2 منٹ کا ہے، آپ کو سنا دوں. جی جی جی. سرمایہ کے حوالے سے بھی اور کربلا کے حوالے سے بھی. ارشاد. مولا حسین علیہ السلام زمانے طفلی میں بہت چھوٹے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. جی. کہ اچانک سامنے سے مولا حسین آئے. آپ کا لباس قدرے آپ کے جسم سے بڑا تھا اور آپ کو پاؤں لڑکھڑایا اور آپ تھوڑا سا گرنے لگے. ایسے محسوس ہوتا جیسے مولا حسین اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. تو نبی مکرم نے جو کائنات کے سب سے بڑے وارث ہیں انہوں نے ممبر چھوڑا اور حسین کو تھاما، گرنے سے بچایا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم ہے کہ جب ذکر الہی ہو تو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. یا آپ کا نواسا گرنے لگا، آپ نے بڑھ کے تھام لیا، کیا معاجرہ تھا؟ اب دیکھیں حسین کتنا بڑا سرمایہ ہے. زمانے طفلی میں پیغمبر نے حسین کا تعارف کیسے کرایا؟ کہا کہ جب میرا دین لڑکھڑا رہا ہوگا، جب میرا دین لڑکھڑا رہا ہوگا، ڈس بیلنس ہو رہا ہوگا، اصول دین کو لوگ
توڑنا چاہیں گے, اللہ اکبر. شریعت کو قلم کلا کرنا چاہیں گے, اللہ تو حسین ایسی سنبھالے گا جیسے آج میں نے حسین کو گرتے ہوئے سنبھالا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, کیا کہنے. کیا کہنے. تو مولا حسین اتنی بڑی شخصیت ہیں, بے شک. ان کا ہم کسی جگہ احاطہ نہیں کر سکتے. جیسے توحید کا احاطہ نہیں ہو سکتا, جی 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 رسالت کا احاطہ نہیں ہو سکتا, جی جی جی. ایسے حسین کی عظمت و عصمت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. ماں سوائے کہ آپ تعظیم کریں اور دنیا کو بتائیں کہ حسین کل بھی ہمارا تھا, آج بھی ہمارا ہے. حسین منی و انا من الحسین, پیغمبر نے کہا نا, حدیث ہے نا, حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مقصد کیا تھا, میں بھی رسالت اور توحید کا مالک ہوں اور حسین اس کا پاسبان ہے, اس کا وارث ہے. اور وراثت کا حفاظت کرنے کو سرمایہ کہتے ہیں, کہ جو سرمایہ ضائع ہو جائے وہ سرمایہ نہیں ہوتا, اور جس کے وارث موجود ہو وہی سرمایہ ہوتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. عروج بسی صاحب کو ہم دیں گے اجازت اور ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح, حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے ذاکر اہل بیت. جی بہاج. زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ امم سے, مسلم کے پسر خوب لڑے فوج ستم سے. دل ہل گیا, رنگ اڑ گیا افراط علم سے, آنسو رخ انور پہ بہے دیدہ نم سے. کام آتا تھا جو شہ کے خجل ہوتی تھی زینب, فرزندوں کا منہ تکتی تھی اور روتی تھی زینب. عبداللہ ابن جعفر طیار اور زینب بنت علی و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دو بیٹے اون و محمد. 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو اس میں ان دونوں بچوں کی والدہ بی بی زینب اور دوست فرزندان مسلم بھی موجود تھے. یہ دونوں بچے اپنے بابا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے منہ چھپا کر رویا کرتا تھا, تو کبھی دونوں بھائی نیند سے اٹھ کر اماں کی صدا بلند کرتے تھے. ایک دن جب جناب عبداللہ نے طبیعت کچھ بہتر محسوس کی تو آپ نے بچوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ. بچوں نے پوچھا کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کر جا رہا ہوں. اب ماں کا نام زباں پہ آنا تھا, بچے کھل اٹھے. بھائی ایک بھائی سے بولنے لگا کہ یعنی ہم پھر سے اصغر کا جھولا جھلائیں گے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے بولا کہ پچھلی بار تو بھیا آپ نے مجھے نیزہ بازی میں ہرا دیا تھا, لیکن اس بار میں ماموں جان عباس سے نیزہ بازی کے وہ گر سیکھوں گا کہ کوئی بھی مجھ کو ہرا نہ پائے گا. خیر, دونوں بچے تیار ہو کر خوشی خوشی اپنے بابا کے ساتھ روانہ ہوئے. وہاں مکے سے جب امام حسین روانہ ہو رہے تھے تو مدینے کی جانب سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. فوراً عباس اور علی اکبر آمنے سامنے آئے. اب ادھر سوار کو دیکھا تو سب مسکرائے اور آپس میں دونوں بغل گیر ہوئے. ادھر دور سے بی بی زینب کی نظر جناب عبداللہ اور بچوں پر پڑھی. آپ سوچ میں پڑ گئیں کہ عبداللہ کیوں آئے ہیں, کہیں عبداللہ مجھ کو لینے تو نہیں آئے. ادھر جناب عبداللہ آپ کی اماری کے قریب پہنچے تو آپ نے جناب عبداللہ سے عرض کیا کہ اے عبداللہ, اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. میں آپ کی اطاعت میں چلی تو جاؤں گی, لیکن اتنا جان لیجئے میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ پاؤں گی. جناب عبداللہ نے فوراً جواب دیا, ارے بنت علی, یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟
میں تو آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ طبیعت ٹھیک ہو تو میں اپنی امام کی نصرت کو آؤں, پھر میں آپ کو کیوں لینے آؤں گا. خیر, جناب عبداللہ تو بچوں کو حوالے کر کے روانہ ہو گئے, لیکن قافلہ حق اپنی منزل کی جانب روانہ ہو چکا ہے. 2 محرم الحرام کو قتل گاہ قافلہ حق معشوق شہادت کے ماہپاروں سے سج گئی. 4 محرم الحرام کو لعین ترین شکی صورت بیماری برس سے مبتلا شمر ابن سلجوشن 4000 افراد کے ساتھ 4 محرم الحرام کو کربلا پہ وارد ہوا. ایسے عالم میں کہ جب چاروں جانب سے فوجیں آ رہی ہیں, زینب اپنے بھائی حسین سے کہہ رہی ہیں کہ اے بھیا حسین, کیا کوئی آپ کا دوست نہیں کہ جسے آپ بلا سکیں؟ اب جس ہستی کے تصور سے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی وہ حبیب ابن مظاہر ہیں. یہ خط میں لکھا شہنے کے حبیب آ جاؤ, تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ. حبیب, شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ہم 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچ چکے ہیں. ہمیں چاروں جانب سے اشقیاء نے گھیرا ہوا ہے. ہم اس غربت کے عالم میں ہمارے ساتھ ہمارے اہل خانہ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اگر تم بے وطنوں اور غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جاؤ, نہیں تو پھر عصر قیامت ملاقات ہوگی. تمہارے بچپن کا ساتھی حسین ابن فاطمہ. کرو تو اس سے بھی اندازہ ان کی غربت کا, جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا شہ نے وہاں دیا ہے ماں کا حوالہ, حبیب آ جاؤ. یہ تو ابھی 4 محرم ہے, وقت گزرتا رہا اور 10 محرم کا دن آ گیا. آج کا دن ان بچوں کی یاد میں ہے جو کمسن تھے مگر حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے. 10 محرم الحرام کے دن عصر عاشور شہادت کا سلسلہ کچھ یوں رہا کہ پہلے دوستوں کے لاشیں آئے, پھر عزیزوں کے لاشیں آئے, پھر گود کے پالوں کے لاشیں آئے, اور جب عباس علمدار بھی بازو کٹوا کے نہر کنارے سو گئے تو پھر اس کے بعد جب سارے لاشیں آتے رہتے تھے تو زینب بڑی پرجمال نظروں سے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھتی رہتی تھی. کیوں نو محمد کہ اپنی ماں کو روز قیامت اپنی دادی کے سامنے شرمندہ کرواؤ گے؟ اونو محمد, کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں شہزادی کونین کے سامنے شرمندہ ہو جائے؟ جنگ کرنے کیوں نہیں جاتے؟ دونوں بچے بڑی عاجزی سے کہتے ہیں, اماں جان, ہمیں ماموں جان اجازت دیتے ہی نہیں جنگ میں جانے کی. ہم نے جتنی کوشش کی ہمیں اجازت ملتی ہی نہیں ہے. اب بی بی زینب نے خود تیار کروایا, ننھے امامے پہنائے, کپڑے پہنائے, ہاتھوں میں تلوار تھمائی, ہاتھوں میں ننھے ننھے نیمچے تھمائے, اور پھر اے دل برانے جعفر تیار الوداع, بچے پکارے مادر غم خار الوداع. اللہ اکبر. ناظرین, یہ تھے ذاکر اہل بیت سید بہاج زیدی صاحب, اور اب ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب. علامہ صاحب سے جو ہے ہم ایک میسج لیں گے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. جی علامہ صاحب. حسین اسلام کا بھی اتحاد ہے اور انسانیت کا بھی اتحاد ہے. کربلا واحد وہ پیغام حقانیت ہے کہ جس پر کسی کو اعتراض نہیں کہ یہ کیا ہے. کربلا حق کا وہ سچا رستہ ہے کہ جو اس کو اپنا لیتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے. واہ واہ واہ. سرمایہ اسی کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے عزت دار بن جائیں. تو پیغام یہی ہے کہ حسین اسلام کا وہ سرمایہ حیات ہے کہ جو اس کے سائے میں آئے گا وہ عزت دار بھی کہلائے گا اور جنت کا وارث بھی کہلائے گا. بالکل. کیونکہ حدیث رسول ہے کہ جو حسین کے غم میں روتا ہے یا رلاتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ذکر حسین واجبات میں سے ہے. اس لیے جب اذان ہوتی ہے تو آپ اذان کو چھوڑ کے ذکر حسین کو سنتے ہیں, اس لیے کہ حسین اذان کا بھی وارث ہے, لا الہ الا اللہ کا بھی وارث ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, قافلہ اعجاز میں ایک حسین بھی نہیں. ہم یہی پیغام دیں گے پوری امت مسلمہ کو کہ قرآن کا ثمر بھی حسین ہے, کلمہ طیبہ کا پیغام بھی حسین ہے,
رسالت کا ضمیر بھی حسین ہے، لا الہ الا اللہ کا مقام بھی حسین ہے. آئیں اس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو رواں دواں رکھیں روز معیشت تک اور دنیا کی آخرت تک. سبحان اللہ. عدنان صاحب کی جانب بڑھیں گے. عدنان صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ سب سے بڑی بات مولانا صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی. سرمایہ آقا حسین ابن علی سرمایہ ہے ہمارے دین اسلام کا، اور انہوں نے جو کربلا میں قربانی دی اس سلسلے میں سب سے مین انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا. انہوں نے ڈکٹیٹر، اس زمانے کے ڈکٹیٹر یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے والے کو اپنے ہاتھوں پہ ذبح کرا دیا، اور ایک گھونٹ پانی، ایک قطرہ پانی کے، گھونٹ نہیں، بچہ 6 مہینے کا ایک قطرہ پانی پیتا، اس کے لیے اس کو ذبح کرا دیا اپنے ہاتھوں پہ، لیکن اس یزید ملعون کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. سب سے بڑا انسانیت کے لیے یہ ہے کہ آپ جو کبھی بھی ظالم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائیں. کسی بھی موقع پہ، کسی بھی اپنے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بچوں کو، پھر اس کے بعد بچوں کے بعد، یہ نہیں کہ بچوں کے بعد ہی شہادت امام حسین کے بعد کربلا ختم نہیں ہوئی. ان بیویوں نے جو بعد شہادت حسین رہ گئی، ان کے ساتھ جو مصائب ہوئے، جو ظلم کیے، یہاں تک کہ 4 سالہ بچی کے ساتھ جو آقا حسین کے سینے پہ سونے والی جناب سکینہ بنت حسین تھی، ان کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کو شام و کوفہ کے راہ میں، یہاں تک کہ ان کو تماچے مارے گئے، یہاں کوڑے مارے گئے، اور بی بی پاک اسی غم میں آقا اپنے بابا حسین ابن علی کے غم میں، یاد میں ہی شام میں شہید ہو گئی. اور میرا یہی پیغام ہے کہ کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں. یہی امام حسین کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور انسانیت کے لیے یہی درس ہے. ناظرین، ہم بڑھیں گے انسان کو بیدار تو ہونے کی جانب. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، ہمارے حسین. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. انسان کو بیدار، صحیح. ہر قوم پکارے گی ہمارے. ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے، اب اختتام کی جانب ہم بڑھیں گے، اور ہم جو ہے جاتے جاتے شفاعت حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے. اس سے پہلے شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ جو یہ تعاون کیا ہے تبرکات کے اندر. آج ہمارے ساتھ آڈینس نہیں تھی، کل پروگرام میں نہیں تھی، آگے ہمارے ساتھ پروگرام میں آڈینس ہوگی جن میں ہم تبرکات تقسیم کریں گے، جیسے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے چاندی کی بالیاں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اپنا چادریں ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت سے، اور الذوالفقار ٹریولز والوں نے بھی ہمارے ساتھ کچھ تعاون کیا ہے. عدنان بھائی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے تعاون کیا ہے. رضوان بھائی ہیں، انہوں نے تعاون کیا ہے. عاشقان اہل بیت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ناظرین، ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب. دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. جی شفاعت قاضی صاحب. صبا جو آئی ہے کربلا سے، صبا جو آئی ہے کربلا سے، ہزاروں غم یہ اٹھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے، صبا جو آئی ہے کربلا سے، گلے پہ اصغر کے تیر مارا، تڑپ کے زینب نے یہ پکارا، گلے پہ اصغر کے تیر مارا، تڑپ کے زینب
پکارا ملا نہ پانی کا ایک قطرہ، سکینہ سب کو بتا رہی ہے، صبا جو آئی ہے کربلا سے، چلے جو عباس مشق لے کے، کھڑے تھے گھیرے ہوئے ستمگر، وہ ستمگر کٹا جو بازو تو رو کے بولے کہ پیاس ہم کو ستا رہی ہے، صبا جو آئی ہے کربلا سے، جو حکم آیا لٹا دو گھر کو، بچا لو امت کٹا دو سر کو، جو حکم آیا لٹا دو گھر کو، بچا لو امت کٹا دو سر کو، کٹا دو سر کو، وہ وعدہ بچپن کا پورا کر دو، صدا یہ کانوں میں آ رہی ہے، صبا جو آئی ہے کربلا سے، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب